امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان سے زیادہ خوش قسمت کوئی بھی نہیں۔ وہ 7 لوگ کون ہوں گے؟ یہ 7 لوگ کسی اور امت کے نہیں، کسی اور مخلوق سے نہیں ہیں، ہم میں سے یہ 7 لوگ نہیں ہیں، بلکہ اگر میں آسان کروں تو میں یوں کہوں گا یہ 7 کام ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ 7 کام 7 خوبیاں ہوں گی، اللہ ان کو دور نہیں کھڑا کرے گا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ جب یہ 7 خوبیاں ہیں، اعمال ہیں، افعال ہیں، صفات ہیں، تو ہمیں اپنے اندر لانی چاہیے نہیں لانی چاہیے؟ لانی چاہیے۔ وہ 7 لوگ کون؟ خوش نصیب، خوش قسمت۔ نمبر 1 الامام العادل، سنتے جانا، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا، فرما روا، انچارج، سردار، حکمران، ذمہ دار، جو جہاں جہاں پر ذمہ دار ہے، جب جب وہ اپنی ذمہ داری میں عدل اور انصاف کے ساتھ کام لے گا، اپنی خواہشات مرضی یک طرفہ جانبدارانہ کوئی بات نہیں کرے گا، بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ الامام العادل، الامام العادل، آپ جہاں پر بھی ذمہ دار ہیں، اس سے مراد صرف کسی ملک کا حکمران نہیں ہے، کسی صوبے کا، کسی بر اعظم کا، کسی خطے کا حکمران نہیں ہے، جس کو اللہ نے جہاں جہاں پر سرداری عطا کی ہے، جہاں جہاں پر ذمہ دار بنایا ہے، تھوڑے لوگوں پر، زیادہ لوگوں پر، گھر میں، ادارے میں، تعلیم گاہوں میں، درس گاہوں میں، کسی خطے میں، کسی یونین کونسل میں، کسی ضلع میں، کسی صوبے میں، کسی ملک میں، کسی جگہ پر جو شخص اس دنیا میں عدل اور انصاف کے ساتھ کام لیتا رہا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اور یہ انصاف کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، یہ انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے افعال میں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں نور کے منبروں پر جگہ عطا فرمائے گی۔ نور کے منبروں پر۔ اتنی عظمت ان کو کیوں دی گئی ہے؟ سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ذمہ داری بڑی مشکل چیز ہے۔ ہم تو کہتے ہیں میں ذمہ دار بناؤ، جی بڑا بناؤ، ہمیں یہ عہدہ دے دو، یہ منصب دے دو، یہ کرسی دے دو، یہ ذمہ داری دے دو، لینے میں تو ہم بڑی طمع خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے۔ آپ 4 لوگوں پر ذمہ دار ہیں، قیامت کے دن آپ کو اپنا بھی جواب دینا پڑے گا، 4 لوگوں کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ بتاؤ، جو 400 لوگوں پر ذمہ دار ہے، جو 4000 لوگوں پر ذمہ دار ہے، جو کروڑ لوگوں پر ذمہ دار ہے، بتاؤ نا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے اپنی تمام رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الا کلکم مسئول وکلکم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ممبر ہے، یہاں خطیب امام بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے ممبر دیا گیا تھا، تو نے لوگوں کو ٹھیک بات بتائی ہے، ٹھیک عقائد بتائے، ٹھیک اعمال بتائے ہیں، یا کس سے کہانیاں سنائیں؟ کیا کیا ہے؟ اس ممبر کے وارث، یہ ممبر کائنات کا سب سے بڑا ممبر ہے، اس لیے کہ اس ممبر کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس ممبر، اس مصلی کے وارث سے پوچھا جائے گا، ہر کرسی کے ذمہ دار سے پوچھا جائے گا، ہر ذمہ داری لینے والے آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن جن کا ذمہ دار ہے بتا ان کے بارے میں
کیا کیا فیصلے کر کے آیا ہے. کل تو فیصلے کرتا تھا، کل تیری عدالت ہوتی تھی، آج تیری عدالت نہیں، آج کائنات کے سب سے بڑے رب خدا وحدہ لا شریک کی عدالت ہے. آج جھوٹ نہیں چلے گا، رشوت نہیں چلے گی، غیبت نہیں چلے گی، چغلی نہیں چلے گی، جھوٹ نہیں چلے گا. اس لیے تو اس کو عرش کا سایہ دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا ہے، اس لیے اس کو اتنا پروٹوکول، اتنا اعزاز دیا جا رہا ہے. الامام العادل. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، جو لوگ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں ان کا ایک لمحہ، ایک دن 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 60 سال کی عبادت سے. الامام العادل پہلا یہ شخص ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام معاملات میں عدل و انصاف، نیکی احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. آمین کہہ دے، اونچی آواز سے کہہ دے. نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے.